کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی، اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے۔ ایک آواز مقدر کی یہی ہے تقسیم، صبح نو تجھ کو ملے اور صبح نو تجھ کو ملے مجھ کو سیاہ رات ملے، اگر خدا ہے تو اسے بھی نہ گوارا ہوگا، ایک سونے میں تلے ایک کو خیرات ملے۔ جس قوم کے عالم درباروں میں سلام کرنے کے لیے پہنچ جائیں، ٹکٹ دلانے کے لیے اس کے لیے چلے جائیں، خوش آمد کرنے کے لیے چلے جائیں، مایاوتی سمت کے دربار میں جائیں تو چپلیں اتار کر جائیں، جس قوم کے عالم، اس قوم سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ اگر بادشاہ چلتا ہے تو وہ لوٹ کے چھین کے مار کے حملہ کر کے پیسہ کماتا ہے، تاجر کرتا ہے تو وہ بے ایمانی کر کے محنت کر کے کما کے لاتا ہے۔ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی گاڑی؟ اس کا حساب آپ دیں گے؟ آپ کی کون سی آپ کے کاروبار ہے، کون سی آپ کی ٹینری چل رہی ہیں، کون سے آپ کے ٹرانسپورٹ چل رہے ہیں، کون سی آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے؟ آپ کی انڈسٹری یہی مدرسہ ہے نا، اور اسی سے آپ عیش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو ٹی وی اور میڈیا، یہ سب جو ہے سرکاری میڈیا کہہ لیں آپ، ان کے ذریعے جو اتہاس پروسا جا رہا ہے، اگر اس کو یہ پڑھیں گے تو دنیا میں یہ آگے کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب سیاست اتہاس کے پنے پلٹتی ہے تو اس میں کوئی نفرت ڈھونڈتی ہے، کبھی اورنگزیب کے نام پر، کبھی بابری مسجد کے نام پر۔ کیسے آپ اپنی نئی نسل کو وہ اتہاس پڑھا پائیں گے جس اتہاس میں اورنگزیب ہندو مندروں کو دان دیتے نظر آئیں، جس اتہاس میں ٹیپو سلطان فرنگیوں سے لڑتے ہوئے بھارت ماتا کو آزاد کراتے نظر آئیں؟ اقرا، پڑھ۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف قرآن پڑھ۔ ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کو خود اپنا ملک ہوتے ہوئے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں آتنکوادی بول دیتے ہیں لیکن ہوتے خود آتنکوادی ہیں، ہمیں غدار بول دیتے ہیں لیکن خود غدار بول دیتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارے پوتے پوتی، نواسے نواسیاں، ہمارے ملک کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا وہ پورا ہندوستان دیکھ پائیں گے؟ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ غدار کون ہے، وفادار کون تھا۔ پڑھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ بھگت سنگھ میں اور ساورکر میں کیا فرق تھا۔ ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے، اور ایک طرف کچھ لوگ ایسے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ پورا ہندوستان خطرے میں ہے۔ یہ جس طرح جنگوں میں بھینسیں نہیں مرتی ہیں، آدمی مرتے ہیں، ویسی نفرت میں ملک تباہ ہوتے ہیں، محلے تباہ نہیں ہوتے۔ وہ عالم، وہ امام جو درباروں کے چکر لگاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام قرار دے دیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ نہیں تو پھر لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ منور رانا صاحب مدرسوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ نہیں، ہم ٹھیک ہے وہ کہیں، اگر ہم دشمن ہیں تو اللہ ہمیں پکڑے گا۔ نمسکار۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ایسے ہی دیدور آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت ہی نہیں بلکہ انترراشٹریہ سطح پر بھارت کا نام روشن کرنے والے منور رانا صاحب موجود ہیں۔ منور رانا صاحب، وطن سماچار میں آپ کا سواگت ہے۔ جی سر، جس انسان نے مہاجر نامہ ہندوستان کو دیا، ماں دیا، گنگا دیا، جمنا دیا، وضو خانے دیے، کیا کیا نہیں دیا، اور اپنے آخر عمر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب لوگوں کو بکے نہیں بلکہ بک دینے کی ضرورت ہے، کیا کارن ہے؟ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ بک جو ہے، کتاب، اس میں ایک طرح کا یہ بھی پیغام ہے، میسج ہے کہ کتابوں میں اتہاس کی کتاب بھی آتی ہے۔ اگر ہمارے بچے اتہاس نہیں پڑھیں گے تو یہ جو ہندوستان میں جو ٹی وی اور میڈیا، یہ سب جو ہے سرکاری میڈیا کہہ لیں آپ، ان کے ذریعے جو اتہاس پروسا جا رہا ہے، اگر اس کو یہ پڑھیں گے تو دنیا میں یہ آگے کسی سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس بچے کو اپنے ملک کے بارے میں ہی نہ معلوم ہو، اپنے جھنڈے کے بارے میں نہ معلوم ہو، اپنے ملک کا اتہاس جس کو نہ معلوم ہو، وہ دنیا سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور شاید ہماری حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہندوستان کے جو
نوجوان ہیں، جو جوان ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک کا اتہاس بھول جائیں، اور جو اتہاس وہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ اتہاس پڑھ لیں۔ تو مثلاً اتہاس کا پنہ جب آپ پلٹتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، یہ محبت یا نفرت۔ جب سیاست اتہاس کے پنے پلٹتی ہے تو اس میں کوئی نفرت ڈھونڈتی ہے، کبھی اورنگزیب کے نام پر، کبھی بابری مسجد کے نام پر، کبھی کسی نام سے بھی کچھ نکال لے۔ لیکن جب پڑھے لکھے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اتہاس کو، اس میں محبت بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس محبت میں جھانسی کی رانی اور غلام غوث بھی تھے، اس اتہاس میں مہارانا پرتاپ کا وہ سپہ سالار بھی تھا جو مسلمان تھا، شیواجی کی فوج کے وہ تمام بڑے بڑے فوجی جو مسلمان تھے اس کے ساتھ تھے، سب دکھائی دیں گے۔ ان لوگوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ دکھائی دے۔ تو میں اسی لیے میرا ایک طرح کا یہ میسج ہے کہ کتاب کے پنے جو ہیں ان سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں آدھی آنکھوں والے رہ جائیں گے، آدھی آنکھوں کی روشنی والے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے پوتے پوتیوں کو، ناتی نواسیوں کو کتابیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بکیں نہیں پیش کرنا چاہیے، کتاب پیش کریں تاکہ کتاب کی خوشبو سے وہ گھر مہکے جہاں آپ کتاب دے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو نقلی اور بازاری پھول ہیں، نہ ان میں خوشبو ہے، نہ محبت ہے، نہ دیر تک رہنے کا کوئی ارادہ ہے۔ منور رنا صاحب، آپ نے اورنگزیب کی بات کی، جس اورنگزیب نے ہندو مندروں کو، سینکڑوں ہندو مندروں کو دان دیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، جس ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، آج ان کو آکرانتا، لٹیرا، ڈکیت ثابت کرنے کا پریاس ہو رہا ہے۔ کیسے آپ اپنی نئی نسل کو وہ اتہاس پڑھا پائیں گے جس اتہاس میں اورنگزیب ہندو مندروں کو دان دیتے نظر آئیں، جس اتہاس میں ٹیپو سلطان فرنگیوں سے لڑتے ہوئے بھارت ماتا کو آزاد کراتے نظر آئیں؟ یہ کیسے پڑھائیں گے آپ؟ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے پاس، نہ اپنے اسکولز ہیں، نہ کالج ہیں، اب تو آپ کی بچیوں کو نقاب لگانے پہ بھی روکا جا رہا ہے۔ کہ ہماری چھوٹی سی لائبریری ہے پیچھے، تو جو بک اور بکے والا ہے معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمیں بچپن میں ہمیں قرآن پڑھایا گیا، جس میں ایک سورت ہے اور ایک لفظ ہے اقرا، پڑھ۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف قرآن پڑھ دنیا دیکھ۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے یہاں لائبریری میں رامائن بھی موجود ہے، گیتا بھی موجود ہے، مختلف کتابیں موجود ہیں، بلے شاہ بھی موجود ہیں، تلسی بھی موجود ہیں، کبیر بھی موجود ہیں۔ ہم سب کو پڑھ کر اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بچے پڑھنے لگیں گے تو ان کو سچا اتہاس کیا ہے اور نقلی اتہاس کیا ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بات کہی کہ کچھ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کو خود اپنا ملک ہوتے ہوئے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں آتنکوادی بول دیتے ہیں لیکن ہوتے خود آتنکوادی ہیں، ہمیں غدار بول دیتے ہیں لیکن خود غدار بول دیتے ہیں، خود غدار ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیاست میں نہ پڑنے کے بجائے ہم ایک شاعر ہیں، ہم یہی اپدیش دے سکتے ہیں، یہی نصیحت دے سکتے ہیں، یہی پیغام دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم پڑھو۔ جب پڑھو گے تو ہندی بھی پڑھ لو گے، اردو بھی پڑھ لو گے۔ اگر ہندی نہیں آتی ہوگی تو اردو کے مادھیم سے پڑھو گے، اگر ہندی نہیں آتی ہوگی تو اردو سے میں ٹرانسلیشن کے ذریعے پڑھو گے، لیکن پڑھو گے۔ جب پڑھو گے تو تم کو سچ معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہوگا۔ سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، جیسے ہم نے پورا ہندوستان نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ ہم 52 میں پیدا ہوئے تھے اور 47 میں حصہ بانٹ ہو گیا تھا۔ اب اس 70 برس کی سیڑھی پہ کھڑے ہونے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارے پوتے پوتی، نواسے نواسیاں، ہمارے ملک کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا وہ پورا ہندوستان دیکھ پائیں گے؟ جب نفرتوں کا یہ شور ہو،
جب ظلم کا یہ ہنگامہ ہو، جب امیری اور غریبی کی دیواریں اتنی اونچی اونچی کھڑی کر دی گئی ہیں جن کو پار کرنا بہت دشوار ہے، تو اگر ایسے میں اگر ہم اپنے بچوں کو اگر یہ پیغام نہیں دے سکتے ہیں کہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد یہ معلوم کرو کہ سچ کیا ہے، پڑھو اور پڑھنے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ غدار کون ہے، وفادار کون تھا، پڑھو اور تم کو معلوم ہوگا کہ بھگت سنگھ میں اور ساورکر میں کیا فرق تھا۔ جب وہ پڑھیں گے تو انہیں معلوم بھی ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس میں بات شاعر کی حیثیت سے، کوی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری نگاہ میں یا میرے پیش نظر ہندو یا مسلمان بچے نہیں ہیں۔ بچے تو صرف بچے ہوتے ہیں نا، جیسے پھول صرف پھول ہوتے ہیں۔ تو اس ملک میں جتنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان بچوں کو پڑھائیں، ان کو سب معلوم ہو، صحیح اتہاس کیا ہے، صحیح زمانہ کیا تھا، صحیح لوگ کون تھے، ویسے ہندو بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو جانے کے بعد یہ بچے جب پڑھیں تو ان کو یاد آئے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا منور رانا، جو ایک چھوٹا موٹا قلمکار تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ پڑھو۔ منور رانا صاحب، دونوں طرف ایسے لوگ ہیں، ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے، اور ایک طرف کچھ لوگ ایسے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ پورا ہندوستان خطرے میں ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ نہ ہندو خطرے میں ہے، نہ مسلمان خطرے میں ہے، نہ ہندوستان خطرے میں ہے۔ خطرے میں اس وقت ہے ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کے سنسکار، ہندوستان کے اچھے لوگ، ہندوستان کے وہ لوگ جو ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ خطرے میں ہیں۔ نہ ہندو خطرے میں ہے، نہ مسلمان خطرے میں ہے، نہ اسلام خطرے میں ہے، نہ ہندوازم خطرے میں ہے۔ نقصان پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے ان لوگوں کو نقصان، جس طرح جنگوں میں بھینسیں نہیں مرتی ہیں، آدمی مرتے ہیں، ویسی نفرت میں ملک تباہ ہوتے ہیں، محلے تباہ نہیں ہوتے ہیں۔ منور رانا صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ اقرا، کیا کارن رہا کہ جس قوم کو اقرا کا درس دیا گیا، جس کے ماتھے پہ اقرا چشمہ کرنے کا پریاس ہوا 1400 سال پہلے، وہ قوم آج تباہی و بربادی کے دلدل میں آخری سانسیں لے رہی ہے؟ ہاں، یہ بات بہت قابل غور بھی ہے اور قابل ذکر بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے اسلام کی بیشتر کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ ہے کہ میدان حشر میں یا اللہ کے ہاں پہلا حساب عالموں سے ہوگا۔ تو جس قوم کے عالم درباروں میں سلام کرنے کے لیے پہنچ جائیں، ٹکٹ دلانے کے لیے اس کے لیے چلے جائیں، خوش آمد کرنے کے لیے چلے جائیں، مایاوتی کے دربار میں جائیں تو چپلیں اتار کر جائیں، جس قوم کے عالم، اس قوم سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم اس بات کو نہیں محسوس کریں گے کہ اگر ہمارا لیڈر اگر صحیح نہیں ہے، ہمارے عالم صحیح نہیں ہے، تب تو سدھار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کسی ایک منور رانا کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خود عوام کو، خاص طور سے اگر آپ پوچھیں تو مسلمان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ عالم، وہ امام جو درباروں کے چکر لگاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام قرار دے دی جائے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے نہ جائیں۔ اسی ملک میں ہم نے مولانا علی میاں کو دیکھا ہے کہ نہ وہ کبھی کسی دربار میں گئے، نہ کسی کے پاس گئے، ندوے میں رہتے تھے، تکیہ پہ رائے بریلی میں رہتے تھے، لوگ ان کے پاس آنا چاہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے علماء جن کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا ہے، جب وہ اپنی دکانیں وہ کھول لیں گے، اپنے کاروبار کھول لیں گے، وہ BMW اور جگوار پر چلیں گے، تو پھر ملت کا شیرازہ تو بھی کرنا ہے۔ نہیں، ان کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے کہ صاحب کیا بادشاہوں کا کام BMW میں چلنا ہے، علماء کا کام کیوں نہیں ہے؟ اور دوسری چیز، آج بھی ہم ہندوستان میں خاص طور سے سلسلے جو صوفیہ اوکے، ان کا کہنا ٹھیک ہے، اگر بادشاہ چلتا ہے تو وہ لوٹ کے چھین کے مار کے حملہ کر کے پیسہ کماتا ہے،
تاجر کرتا ہے تو وہ بےایمانی کر کے محنت کر کے کما کے لاتا ہے. آپ کے پاس کہاں سے آ گئی گاڑی؟ اس کا حساب آپ دیں گے. آپ کی کون سی آپ کا کاروبار ہے، کون سی آپ کی ٹینری چل رہی ہیں، کون سے آپ کے ٹرانسپورٹ چل رہے ہیں، کون سی آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے؟ آپ کی انڈسٹری یہی مدرسہ ہے نا، اور اسی سے آپ عیش کر رہے ہیں. نہیں تو پھر لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ منور رانا صاحب مدرسوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. نہیں، ہم ٹھیک ہے وہ کہیں، یہ اگر ہم دشمن ہیں تو اللہ ہمیں پکڑے گا. ایک آواز مقدر کی یہی ہے تقسیم، صبح نو تجھ کو ملے اور صبح نو تجھ کو ملے، مجھ کو سیارات ملے. اگر خدا ہے تو اسے بھی نہ گوارا ہوگا، ایک سونے میں تلے ایک کو خیرات ملے. ایک طرف مدرسہ بورڈ ہے، مدرسہ بورڈ سے تنخواہ اٹھاتے ہیں 22,000، ایک بیچارے مولوی کو رکھتے ہیں، اس کو دیتے ہیں 6,000. یہ ایمانداری ہے؟ یہ ایمان ہے؟ آپ BMW میں گھومیں گے اور دوسرا مولوی کیا کر رہا ہے؟ اسلام میں اس برابری کی ضرورت تو ہے کہ اس کے بچے بھی بھوکے نہ رہیں. ایسے لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قیامت ہوگی، اللہ میاں کے یہاں سوال جواب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کچھ کوسچنز ہوں گے، ہم کیسے اپنے رب کو دیکھ پائیں گے، کیسے اس سے آنکھیں ملائیں گے؟ بات بہت میں سیدھی سی کہنا چاہتا ہوں، بہت معافی کے ساتھ، کہ اگر ہر کام اللہ میاں کے یہاں حساب ہونا ہے تو سعودی عرب والے ہاتھ کیوں کاٹ لیتے ہیں؟ سعودی عرب والے سنگسار کیوں کر دیتے ہیں؟ سعودی عرب میں کوڑے کیوں مارے جاتے ہیں؟ اس کا کارن ہے تاکہ یہاں پہ جو آپ نے پاپ کیا ہے اس کی سزا آپ کو، اگر آپ پہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو آپ کو سزا یہاں پہ دے دی جائے تاکہ وہاں آپ بری ہو جائیں. نہیں تو پھر اگر آپ یہ سوچیں گے اس لیے یہاں ہے اس لیے وہاں نہیں ہے، تب ٹھیک ہے، ہم یہاں جرم کریں گے، عرب میں جا کے مسلمان ہو جائیں گے، پھر یہاں اسمگلنگ کریں گے، ہیروئن بیچیں گے، وہاں جا کے پھر عمرہ کرائیں گے، پھر مسلمان. عمرہ کرنے سے تو آپ نے اگر کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو کیسے آپ عمرہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ یہی کہنا ہے نا آپ کا. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب اسلام میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام اللہ میاں کے یہاں طے ہونا، تو سعودی عرب والے ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ پاپ اتنے ہینیس کرائم کرتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ میاں کا حساب بھی دینا پڑے گا؟ یا آپ ان سے پوچھیں، میں یہی تو کہتا ہوں، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ تو وہ کہتے ہیں منورانہ عالموں کے خلاف ہے. منورانہ خود عالموں کے خاندان کے ہیں. اور وہ بھی سید منور علی رانا سادات فیملی سے آپ آتے ہیں. صرف سید ہیں نہیں، سید لکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں، میں نے دیکھا کہ آپ لکھتے نہیں ہیں. میرے باپ کہتے تھے، میں پوچھتا تھا کہ ابو ہم لوگ سید کیوں نہیں لکھتے، تو کہنا ہے بیٹا جو ہوتے ہیں وہ نہیں لکھتے ہیں، ان کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے پہلی بار لگا آپ کی بیٹی صاحبہ نے طارق انور صاحب کو کتاب بھیٹ کیا تو پیچھے سید منور علی رانا لکھا ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ تو سید فیملی سے ہیں. تو پھر ایک صاحب نے ہم کو بتایا کہ صاحب سیدوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں. میں جو عالمگیری مسجد ہے اس میں اورنگزیب کے زمانے سے ہمارا خاندان امامت کرتا آ رہا ہے. اگر میرے خاندان کو یہی بے ایمانی کرنی ہوتی علم کے ذریعے تو میرے دادا 16 روپے کی کچہری میں نوکری نہیں کرتے، میرے والد 40 روپے میں ٹرک میں ہینڈل نہیں لگاتے، پوری زندگی میں ٹرک کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے مارا نہیں پھرتا. تو پھر کیا کارن رہا کہ منور رانا صاحب اپنی فیملی کو بھی اکٹھا نہیں کر پائے؟ ایک بیٹی سماجوادی، ایک بیٹی کانگریس. دیکھیے، یہ آپ بیٹی کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ جس کی شادی کر دی ہے وہ اس کی ذمہ داری اس کا شوہر اور وہ ہے، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ منورانہ کوئی حکومت کر رہے ہیں کہ تم یہاں رہو گی، تم یہاں رہو گی، تم یہاں رہو گی. ہمارا کام ایک اچھے انسان کی طرح، ایک اچھے مسلمان کی طرح لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کر کے باعزت طور پر ان کو ان کے گھر بھیج دینا تھا. وہ ہم نے بھیج دیا. اب لڑکیاں ہیں، وہ سیاست کریں نہ کریں، اب کچھ لڑکی سیاست کرتی کوئی نہیں کرتی ہے، تو اب کیا اس سے ہم کہیں تم سیاست کرو یا تم نہ کرو؟ اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ منور رانا صاحب کی فیملی سرکار کے ٹارگٹ پہ رہتی ہے، ایجنسیز کے ٹارگٹ پہ رہتی ہے. اس کے پیچھے کا کیا فلسفہ ہے؟ ہوگی ٹارگٹ پر. آپ پہ کیسز بھی ہوئے، اس طرح کی خبریں آئیں. یس، میں نے اسی لیے تو یہ بات کہی کہ میں اتر پردیش چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ جتنے میرے اوپر کیسز ہوئے، جتنے ہنگامے ہوئے، یہی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اسی میں کوئی بات کروں، کوئی کیس کر دیں تو آپ ہم کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. آپ سچ ہو یا جھوٹ ہو ہم بولیں گے، آپ ہمارے خلاف لکھ دیجیے آپ. لیکن جتنی جرأت کے ساتھ، جتنی ایماندار، میں نے کسی سرکار کے کسی شخص کا 2 روپیہ نہیں کھایا.
میں نے کبھی کسی خبریں تو یہ بھی آئی کہ منور رانا صاحب کو ایوارڈ دیے گئے، واپس کر دیے، آفر چیئرمین شپ کا آفر کیا گیا وہ بھی ٹھکرا دیا. کیا یہ سب کیا پورا سمجھ میں نہیں آیا؟ منور رانا صاحب کیوں ہمیشہ حکومتوں کے خلاف رہے، چاہے وہ سپا کی سرکار ہو یا کانگریس کی ہو یا بھاجپا کی ہو؟ دیکھیے منور رانا ایک تو سیاسی آدمی نہیں ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے، جو صحافی ہوتا ہے، جسے آپ پترکار کہتے ہیں، اسے ہمیشہ رولنگ پارٹی کی اپوزیشن والی بینچ پہ بیٹھنا چاہیے. اگر وہ غلط کر رہی ہے تو کیا آپ نے یہ غلط کیا ہے، اگر وہ اچھا کر رہی ہے تو بس اچھا کر رہی ہے. لیکن یہ جرأت مرندانہ تھوڑی بہت تو چھوٹے موٹے پترکاروں میں ہے. بڑے بڑے پترکار تو جوتیاں چاٹ رہے ہیں، اڈوانی امبانی اور ادھر اور ادھر مارے پھر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے صحافت اور شاعری دونوں مر چکی؟ نہیں، شاعری کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مری ہوئی، لیکن یہ ہے کہ شاعری اور صحافت دونوں کا نہ استعمال ہے، نہ ان حالات میں اس کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے. لیکن منور رانا صاحب، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ منور رانا صاحب جس پائے کے شاعر تھے، یہ شاعری کا آخری کڑی ہے، اب اس کے بعد کوئی ایسا شاعر نظر نہیں آ رہا ہے، گوین آ رہے ہیں اب. نہیں، اب دیکھیے یہ تو خیر یہ تو تنقید فیصلہ کرے گی، آلوچک فیصلہ کریں گے. جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کیا. اور تقریباً صرف ہندی میں ہماری 19 کتابیں آئیں، اردو میں بہت کتابیں ایسی، اردو میں بھی بہت ہوں گی، کئی زبانوں میں ٹرانسلیشنز بھی ہوئے، گرمکھی میں، گجراتی میں، بنگلہ میں، مختلف زبانوں میں ہوا. تو جو میرا کام تھا، جو اللہ نے مجھ سے لینا چاہا ہوگا اتنا تو میں نے کیا. اچھے برے کے فرق کو جانے تیری پسند، سادہ ورق سیاہ کیے جا رہا ہوں میں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں کتاب اتنی مقبول ہوگی کہ وہ 15 لاکھ سے زیادہ بکے گی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں کتاب ایسی ہے کہ وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بک جائے گی. یہی نہیں، ہندوستان میں جتنی بکی پاکستان میں اس سے زیادہ بکی. جو پاکستان سے آتا ہے وہ دلی میں اترتے ہی ڈھونڈتا ہے کہ مہاجر نامہ مجھے چاہیے. تو یہ شاید میں نے اپنے بزرگوں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شاعر اور ادیب کوی جو رہے ہوں، میں نے ان کی جوتیاں اتنی سیدھی کی کہ میری انگلیوں سے ان کی جوتیوں کی مہک آج تک ان میں میری انگلیوں میں موجود ہے. تو میں جو بھی لکھتا یہ ہوں، بردباری، یہ تواضع منور رانا کے اندر آئی کہاں سے؟ منور رانا کی شاعری میں آنچل بھی ہے، راکھی بھی ہے، درگا بھی ہے، وضو خانے بھی ہیں، ماں بھی ہے، گنگا بھی ہے. یہ سمویا کیسے منور رانا نے؟ ایک سیکٹ کا شاعر منور رانا نہیں بنے. کبھی آپ سیاسی لوگوں سے پوچھئے کہ جو مجھے ہنستے ہوئے آتنکوادی کہہ دیتے ہیں، جو مجھے دیش دروہی کہہ دیتے ہیں، جو میں نے ایوارڈ اس لیے واپس کیا کہ ایک اخلاق کو مارنے کے لیے 100 ہندو بچوں کو آپ آتنکی بنائے دے رہے ہیں، دہشت گرد بنائے دے رہے ہیں، کرمنل بنائے دے رہے ہیں. اس لیے میں نے ایوارڈ واپس کیا. لیکن ایک بنا دیا گیا ایوارڈ واپسی گینگ. صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے واپس کیا تو ان میں سے 1 آدھ 2 کو ہم جانتے تھے بائی فیس، ورنہ ہم تو نام سے جانتے تھے، وہی سے بڑے لوگ تھے، لیکن ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں تھے. تو یہ کیسا گینگ ہے جو ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہے اور گینگ بھی ہے. اچھا منور رانا صاحب، ہندوستان کے مسلمانوں سے کہاں بھول ہوئی آزادی کے بعد؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ اچھا سوال کیا آپ نے. پرابلم یہ ہوئی کہ ہر شخص ایک ہی بات کہتا ہے، ہماری قوم میں لیڈر نہیں ہے. یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ لیڈر مائیں نہیں پیدا کرتی ہیں، لیڈر قومیں خود بناتی ہیں. اور لیڈر بنانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ کسی پر اعتبار کیجیے، لیکن آپ اعتبار نہیں کرتے ہیں. یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں جس پہ اعتبار کیا اس نے دھوکہ دیا، یہ کیا وہ کیا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں میزائل داغے جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پھر داغے جاتے ہیں. اربوں روپے پوری دنیا میں اسی میں برباد ہوتے ہیں. میزائل داغے جاتے ہیں، نہیں ٹارگٹ پر نہیں گئے، دوسرا داغا گیا، تیسرا داغا گیا. تو معاف کیجیے گا، لیڈروں کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ لیڈر بناتے تو جائیں، کوئی نہ کوئی تو اچھا نکلے گا. ایک بات. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب وہ وہاں سے حیدرآباد سے ایک آئے ہیں وہاں اویسی، وہ کہتے ہیں ڈپٹی چیف منسٹر. ہم کہتے ہیں کہ جو منسٹر یہاں تھے
کیا ان میں سے کسی کے پاس پاور کم تھا، یا جس منسٹری میں تھے اس میں انہوں نے کتنا کام کیا قوم کے کچھ لوگوں کے لیے؟ نہیں کیا۔ اب میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جنہیں آپ جتا کے لاتے ہیں، جب وہ منسٹر بنتے ہیں، ایم ایل اے بنتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ آج لگا دو جان کی بازی، ٹوٹ پڑو تلواروں پر، گھیر لو ان کا گھر، جلا دو ان کا گھر کہ ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے، جان پر کھیل کے، بھوکے رہ کر، پریشان ہو کر ہم تمہیں لے کر آئے ہیں، اور تم اپنے آپ کو بیچ رہے ہو، ہماری بوٹی بوٹی لوگوں کے حوالے کر رہے ہو، ہم تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ یا تو تم قوم سے معافی مانگو، یا اسمبلی سے استعفیٰ دو، یا پارلیمنٹ کی کرسی چھوڑو، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے، آپ کو کسی ڈپٹی چیف منسٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ایک پارشد بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، وہ بی ایم ڈبلیو یا یاشی نہیں کرے گا آپ کے نام پر، وہ کام تو کرے منور گا۔ رانا صاحب کو لگتا ہے کہ حیدرآبادی بریانی کا رنگ زعفرانی ہے؟ نہیں، دیکھیے وہ تو ظاہری ہم نے بہت پہلے ہم نے یہ بات کہہ دی بھائی۔ آپ دیکھیے بنگال میں یہ یوگی جی جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں صاحب دنگے نہیں ہوئے۔ ارے صاحب دنگے کہاں ہوتے ہیں یوگی جی؟ اب تو قتل عام ہوتا ہے ہندوستان میں، دنگے نہیں ہوتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، قتل عام ہوتا ہے۔ اور آپ نے اس طرح یہ کر دیا کہ اتر پردیش میں کسی کے گھر میں آپ مرغا بھیج دیجئے، اس کے گھر میں چھری نہیں ملے گی کہ وہ کاٹ سکے۔ خوف کا یہ عالم ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی اویسی صاحب ہیں، ان کے والد بزرگوار محترم کلکتے سے انہوں نے 80 سیٹوں پر جیوتی باسو کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے۔ جیوتی بابو نے کہہ دیا تھا کہ نہ، اگر کسی سیٹ پہ اگر صلاح الدین اویسی ضمانت بچا لے گا تو ہم راجنیت کرنا چھوڑ دے گا۔ ضمانت نہیں بچی تھی، یہ بھی لڑنے کے لیے گئے بنگال میں، وہاں بھی یہی ہوا کہ ممتا بنرجی نے کہا کہ نہ نیٹا چولوے نہ کچو آوے نہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو ووٹ دو۔ بات یہاں ہندو کی، ہم یہ کہتے ہیں اتر پردیش میں یہ مسلمان کا کھیل کچھ نہیں ہے۔ اتر پردیش کا کلچر جو ہے ہندو مسلمان سب ساتھ رہنے والے ہیں، ہزاروں سال سے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک لڑکی ودا ہوتی ہے، پورا گاؤں اس کے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، سب کی آنکھیں روتی ہیں، سب مدد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری بہن کی شادی ہوئی، ہماری بیٹیوں کی شادی ہوئی، ہمارے ہندو دوست آئے، بہت سے تو انہوں نے پانی تک نہیں پی، بولے نہیں ہم لوگ لڑکی کے گھر میں پانی نہیں پیتے ہیں۔ معلوم ہے 200 کلومیٹر سے گاڑی چلا کر آئے، صرف اس لیے کہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ آئے وہاں انہوں نے جو وہواری دی، اس کے بعد ہاتھ جوڑے، نمستے، چلیں رانا صاحب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کلچر میں رہتے ہیں، اور ہم اویسی جی کی تبلیغ پر آ جائیں کہ صاحب آپ اپنا ڈپٹی چیف منسٹر، ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اسی ڈپٹی چیف منسٹر سے کہیں کہ تمہیں میرا کام بھی کرنا ہے، اس لیے کہ 4% سے ہی، 2% سے ہی، 20% سے ہی ہم نے ووٹ تو آپ کو دیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تو مولانا صاحب اسے غلطی ہوئی کہاں؟ کیا علماؤں نے قوم کو ہائیجیک کر لیا؟ سو کالڈ انٹلیکچوئلس نے قوم کو ہائیجیک کر لیا؟ ہوئی کہاں غلطی؟ نہیں، ہائی جیک کسی نے نہیں کیا، سب نے نظر انداز کر دیا۔ کیوں نظر انداز کیا؟ اس کا کارن کیا تھا؟ اس لیے کہ جب ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے تو قوم کو نظر انداز کر دیں گے۔ یعنی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی پارٹیاں سرکاروں میں رہیں، انہوں نے چند فیملیز کے تو جیبیں بھریں، لیکن کمیونٹی کو کچھ نہیں دیا؟ نہیں، اس بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قوم کے لیے کون لڑتا ہے؟ یعنی قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، آپ وہی کہہ رہے ہیں؟ بات تو وہی ہے، اور کیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں بہت معمولی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک سمجھیے کہ گھڑے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کے برابر نہیں ہے، لیکن اتر پردیش میں جتنا ٹارگٹ پہ ہم ہیں اتنا نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی نیتا ہے۔ جتنا ہم بولتے ہیں، کوئی بولنے والے نہیں، سب گونگے ہیں، چندہ وصول کرنے والے گونگے ہیں، دولت وصول کرنے والے گونگے ہیں، کرسی وصول کرنے والے گونگے ہیں۔ ہمیں تو کچھ چاہیے بھی نہیں، ہم کیوں بول رہے ہیں؟ اور اگر ہم مر جائیں گے تو کیا 50,000 لوگ میرے جنازے میں آئیں گے؟ 500 لوگ آئیں گے؟ یہ کوئی نہیں آئے گا جس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ آپ کو یہ طے کر کے جینا ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا،
ٹھیک ہے، آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ بولیے، یہاں نہیں ملے گا وہاں ملے گا. عالم کو تو سب یہیں چاہیے، لیڈر کو تو سب یہیں چاہیے، لیکن شاعر کو یہاں نہیں چاہیے. شاعر تو سوچتا ہے، مرزا غالب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا ہم کو عزت ملے گی. ہم تو سوچتے ہیں ہم نے جو کام کیا ہے وہ 100 برس بعد بھی ہم زندہ رہیں گے. نیتا جانتا ہے جس دن کرسی گئے اس دن وہ مر جائے گا. عالم جانتا ہے جس دن وہ گیا اس دن اس کا کھیل ختم ہو جائے گا. اویسی صاحب بھی تو کہتے ہیں نا بچوں کو تلوار نہیں قلم دیجیے. جی، اویسی صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ بچوں کو تلوار نہیں قلم دیجیے. وہی اویسی صاحب کو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نہ تلوار دیجیے نہ قلم دیجیے. آپ لکھنؤ میں آئیے، کسی ایک مسلمان محلے میں گھر لیجیے، اپنے بچے رکھ دیجیے. اس کے بعد یہاں پر آپ سیاست کیجیے تو آپ کو ڈر بھی لگے گا کہ فساد میں کیسے لوگ مارے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ یہاں لا کے رکھیے، تب یہاں کی سیاست کیجیے، تب یہاں ڈپٹی چیف منسٹر بنیے آ کر. لیکن آپ معلوم ہے کہ وہ وائی فائی سسٹم آپ کا ہے، آپ دلی سے اڑتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. الیکشن کے زمانے میں ادھر آئے پھر چلے گئے. یہاں رہیے، جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے حالات آپ کو معلوم ہوں گے. منور رانا صاحب کو بی جے پی سے کیوں پرہیز ہے؟ بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ صاحب مسلمان ہم کو ووٹ ہی نہیں دیتا تو ہم ان کے کام کیوں کریں؟ یہ بات تو جب میں نے وہ ایوارڈ واپس کیا تھا تو میں نے یہ بات جب مجھ سے کسی نے پوچھا میڈیا میں تو میں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، اگر مودی صاحب میرے ساتھ دادری چلیں اور اخلاق کے روتے ہوئے بچوں کے آنسو پوچھ دیں تو یہ جو 20 کروڑ 15 کروڑ جو ہوں مسلمان، یہ کوئی کانگریس کے غلام نہیں ہے یا کسی کے غلام نہیں ہے. آپ کے ساتھ آ جائیں گے. آزادی کے بعد تو کسی مسلمان نے کسی مسلمان لیڈر کو نہیں چنا. یا نہرو ان کے لیڈر تھے، یا گاندھی ان کے لیڈر تھے، یا بہگنا ان کے لیڈر تھے، یا ملائم ان کے لیڈر تھے، یا ایون اٹل بہاری واجپئی بھی واز لونگ پرسنالٹی ان مسلمس. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بھاجپا میں نہیں جا سکتے ہیں؟ آپ کام کیجئے گا، آپ ان کی مدد کیجئے گا، ان کا خیال کیجئے گا، ان پر رحم کیجئے گا تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ کوئی مولوی تو نہیں چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم بنا دیا جائے. لیکن منور رانا صاحب مہا مہم تو فرما رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، حجاب کے نام پہ پھنسایا جا رہا ہے. آپ اس سے سہمت ہیں؟ مہا مہم کون؟ وہ پریسیڈنٹ صاحب، کیرلا کے عزت مآب گورنر. اچھا، عارف محمد خان صاحب، ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ ظاہر سی بات ہے گورنر ہیں، اور گورنر کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہاں، یہ شعر میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی، اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے. لیکن جس طرح سے حجاب کے بہانے مسلم بچیوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ایک طبقہ یہ مان رہا ہے، ابھی کچھ رپورٹس بھی آئے ہیں کہ جیسے جیسے مسلم بچوں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کا انکریمنٹ شروع ہوا ایجوکیشن میں، اس کے بعد سے ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ ایجوکیشن سے دور ہو جائیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ جو حجاب جو ہے یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے. یہ اصل میں جیسے الیکشن ہوتا ہے تو ہر پارٹی کو چندہ ملتا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی پرابلم یہ ہے کہ یہ چندے میں نفرت مانگتی ہے. کرناٹک تھوڑی نفرت تم بھیج دو، آسام تھوڑی نفرت تم بھیج دو، مدراس تھوڑی نفرت تم بھیج دو، یہ تم بھیج دو. یہ نفرت منگاتے ہیں. کہ کرناٹک سے نفرت منگائی گئی ہے الیکشن بھر کے لیے. الیکشن کل ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ نفرت کا ڈونیشن ہے جو یوگی جی کو ان کی جو ریلیٹڈ جو صوبے ہیں، حکومتیں ہیں، ان سے ان کو مل رہی ہے، اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. منور رانا صاحب اپنے کیونکہ انٹرویو حجاب، پردہ، شرم، یہ سب جو ہے یہ کسی مسلمان کی کوئی پراپرٹی یا دولت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پنجابن لڑکی جو ہے، آپ پنجاب چلے جائیں، وہ سر پہ دوپٹہ رکھے بغیر آپ کو نہیں ملے گی. نہیں آج بھی دیہاتوں میں آپ دیکھیں. نہیں، آپ ابھی وہاں کی بات چھوڑیے، آپ پنجاب آپ چلے جائیں، ہر جو سکھ لڑکی ہوگی، عورت ہوگی، بوڑھی ہو جوان، اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، گلے میں نہیں ہوتا ہے. یہی حجاب ہے. آپ دیکھیں گی ہم ہندوؤں کے یہاں، ہمارے رائے بریلی میں اگر جیٹھ آ جاتا ہے تو بوڑھی 60 سال کی وہ ان کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہیں، وہ اتنا بڑا گھونگھٹ نکالتی ہیں کہ اب آج کل نئی دلہن بھی نہیں نکالتی ہوں گی.
تو یہ حجاب تو ایک شرم ہے، ایک لحاظ، حجاب کا مطلب لحاظ ہے، حیا، ہاں لحاظ ہے، لحاظ کہہ لیں آپ اردو میں، اس کو آپ حیا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لحاظ ہے کہ ہم اگر اپنے بڑوں کے سامنے جائیں گے تو اس حالت میں نہیں جائیں گے. جس طرح سگریٹ پینا ایک فیشن ہے، ایک عام ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پاپ نہیں ہے، شراب پینا نہیں ہے، لیکن آدمی بڑوں کے سامنے جب جاتا ہے تو سگریٹ نہیں ہٹا لیتا ہے. اگر کوئی باپ کا دوست یا کوئی بزرگ ہوتا ہے تو وہ ہٹا لیتا ہے. تو لڑکیاں بھی یہی کرتی ہیں کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہیں. یہ حجاب آنکھیں جھکانے کا نام ہے. اب اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو اس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف سیاسی چندہ ہے جو نفرت کے نام پر ایک صوبہ دوسرے صوبے کو جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں دے رہا ہے. مدعو رانا صاحب، ہم اپنے انٹرویو کے آخری پڑاؤ میں ہیں، کچھ اور سوال جاننے کا آپ سے پریاس کریں گے. خاص طور سے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب سے مودی جی آئے ہیں حالات وپریت ہوئی ہیں، پرستھتیاں مشکل ہوئی ہیں، کٹھن ہوئی ہیں، تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو اور مضبوط کیا، چاہے وہ ڈاکومنٹیشن کا ہو، پڑھائی کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے جابس ان کے کافی ملے ہیں. ایسا تو نہیں ہے ہمارے خیال سے. یہ تو اننیسیسری، یہ تو سوال پیدا کیا گیا ہے. مسلمانوں میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں اقرا لفظ ہی ہو تو یہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن آج کل جیسے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی بچوں کو پڑھا دو، لڑکیوں کو پڑھا دو، اچھے برے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کم سے یہ ہاتھ پیر سے مضبوط رہیں، کوئی ضرورت پڑے کہیں نوکری کر لیں، کہیں ٹیچر بن جائیں، کہیں کچھ بن جائیں. تو یہ تو جو ایک تعلیم کا چلن شروع ہوا تو اس میں ہندو یا مسلمان کچھ بھی نہیں. جو ہندو لڑکیاں ہیں بیچاری 12 کلومیٹر سائیکل چلا کر کے جاتی ہیں. یہ تو ضرورت ہے، شوق ہے، غریبی ہے اور حالات ہیں. اس کا نہ کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی فرقے سے کوئی تعلق ہے. اگر ہندوستان شکشت ہو رہا ہے تو یہ ہندوستان کا بڑپن ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مدعو رانا صاحب، ملی جماعتیں، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، دیوبند، سلفیہ، یہ سارے جو ادارے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان اداروں کو جو اس مذہبی تعلیم تھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو شروعات سے ہی عصری علوم پڑھانا چاہیے تھا تاکہ حالات کا وہ مقابلہ کر سکتے؟ یا ان تنظیموں نے صرف چندے کی طرف ملت کو گھمایا، یا وہ تعلیم حاصل نہیں کرنے دی، وہ ادارے اسٹیبلش نہیں کرنے دیے جس کے ذریعے سے عصری دنیا کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ جو میں کہہ رہا تھا کہتا ہوں وہی آپ نے بھی دہرا دیا. اب پھر آپ ہم سے پھر کہیں گے دہرانے کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا. میں تو شروع سے میرا ٹرانسپورٹ کا چھوٹا سا بزنس ہے. ایک زمانے میں 26-27 میری برانچیں تھیں، اب تو اتنی نہیں رہ گئی، ختم ہو گیا. طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی ہے. لڑکیاں تھیں، ان کی سب کی شادی کر دی، ایک بیٹا ہے، بہت کم ذرا سا کام رہ گیا. ایک زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ اگر یہ لڑکے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اگر ان کو ہندی بھی پڑھا دی جاتی، انگریزی بھی پڑھا دی جاتی، ان کو ہر جگہ نوکری مل جاتی. یہ خالی اردو یا عربی پڑھے ہوئے، اردو بھی بڑی کمزور ہے ان کی، تو سب رٹا لگوا کے چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کہیں حساب رکھنے کے لیے، کہیں کسی جگہ کیشیئر بنانا ہو تو ان کو نہیں رکھ سکتے ہیں. ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ تو ہم شروع سے کہتے تھے کہ اگر یہ جو مدارس ہیں اگر ان میں اردو، ہندی، انگریزی سب پڑھائی جاتی تو آج اگر ہندوستان میں اگر 50,000 مدارس ہوں گے تو ان میں کم سے کم 5,000 یونیورسٹی بن گئی ہوتی. لیکن یہ تو دکانیں تھیں. ایک مدرسہ کھولا، اس میں لڑکے نکلے، انہوں نے دوسرا کارخانہ کھول لیا، پھر اس سے نکلے 4 اور کارخانے کھل گئے. یہ اتنے مدرسے جو ہیں وہ اس لیے کھل گئے کہ جو نکلے وہاں سے مولوی پڑھ کر کے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا. یہ ایجنسی ہیں پوری کھلتی چلی گئی، یہاں سے وہاں. انڈسٹری میں نہیں گئے، کسی اور چیز میں نہیں گئے، کوئی اور کام نہیں کیا، صرف ایک کام، نکلو مدرسہ کھول لو، چندہ مانگو مدرسہ کھول لو. تو ہم تو شروع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ نے پڑھایا ہوتا تو یہ لڑکے ان میں سے بہت ہائی اسکول پاس کرتے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی لڑکی ہے ہائی اسکول ایون انٹر تک تیر کی طرح جاتی ہے. اس کے بعد لڑکی ہو یا لڑکا، اب اس کے بعد پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. جو بڑے بڑے ثواب دکھا رہے ہیں مسلم مٹھادیش، یہ صرف اخبار میں اشتہار چھپواتے ہیں، میں نے اتنے گھر بنائے، اتنی دکانیں بنوائی، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا. تو اتنا آیا تب آپ نے اتنا کیا، کتنا آیا یہ نہیں بتایا آپ نے کبھی، اتنا کیا صرف.
تو آپ حساب نہیں، ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں، پوری ملت کو آپ کے چینل سے مخاطب کر کے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صرف لکھنؤ شہر مجھے دے دیجئے، میں 2 ڈیغیں گاڑوں گا، ایک ندوے میں، ایک جہاں آپ کہیں گے وہاں، صرف ایمانداری سے، صرف آپ زکوٰۃ کا پیسہ رمضان میں آپ ان ڈیغوں میں بھر دیجئے جو سیل رہیں گی، اس کے بعد قوم کے سامنے کھولیے اور اس سے ایک اسکول، ایک کالج، ایک اسپتال، کچھ بھی آپ بنا دیجئے، ایک شہر سے شروع کیجئے۔ اس ملک میں 10 سال کے بعد آپ کے 10,000 کالج ہوں گے، 5,000 اسپتال ہوں گے، 20,000 آپ کے کارخانے ہوں گے، 500 1,000 آپ کے بینک، اپنے بینک ہوں گے۔ منور رانا صاحب، وہ کون سے اشعار ہیں منور رانا صاحب نے جو اپنی زندگی کے سب سے بہترین اشعار کہیں، جن پہ منور رانا صاحب کو بھی ناز ہے کہ ہاں کچھ ایسی باتیں تو میں نے کہی ہیں؟ ویسے تو منور رانا صاحب کی پوری زندگی ایک دیداور کی طرح ہے۔ میں نے دیکھا اصل میں ٹو بی ویری فرینک، شاعری میں کرتا تھا، میں نے شاعری کی، میں نے کبھی یہ جوڑ گھٹاؤ نہیں کیا کہ یہ میں نے اچھا کہا یا برا کہا، یہ فیصلہ تو آنے والا زمانہ کرے گا۔ ہاں، مجھے صرف یہ اچھا لگتا ہے کہ جس زمانے میں ہم نے ماں پہ شاعری کی، اس زمانے میں اردو غزل میں ماں کا ذکر جو تھا وہ متروک تھا، صرف محبوبہ۔ لیکن چونکہ میں کلکتے میں جس امیش چندر کالج میں پڑھتا تھا، جو بنگالی ہمارے ساتھ تھے، وہ ہم سے جب یہ کہتے تھے کہ رانا، جب تمہارا اردو غزل کوٹھے سے مجرا سن کے اتر رہا تھا، تب ہمارا بنگلہ ساہتیہ جو ہے وہ انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہماری اردو شاعری میں آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو، بوسہ، چما اور یہ اور وہ، اس کی اتنی زیادہ اس کا استعمال ہو گیا ہے کہ یہ غزل جو ہے بہن اور بیٹیوں کے سامنے سنائی نہیں جا سکتی۔ تو میں نے اپنی ماں کو محبوب بنایا۔ میں نے کہا کہ نہیں، لوگوں نے کہا صاحب ماں کیسے محبوب ہو جائے گی، غزل کے معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا۔ میں نے کہا جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ لوگوں نے اعتراض کے تیر چلانا شروع کیے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ضدی آدمی تھا۔ میں نے کہا نہیں، جب تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو پھر میری محبوب میری ماں ہے اور رہے گی۔ میں نے ماں پہ شعر کہے۔ آج مجھے کم سے کم یہ اطمینان ہے اللہ کی ذات سے، اور یہ فخر ہے کہ ہندوستان کی 26 زبانوں میں سے کسی زبان میں بھی غزل لکھی جائے، اس میں منورانہ اس صورت موجود ہے کہ اس میں جو ماں پہ شعر کہا جائے گا، اس میں ہم کہیں نہ کہیں سے دکھائی دیں گے۔ منور رانا صاحب، بریف میں بتائیں کہ جب آپ گھر لوٹتے تھے ان اشعار کو کہنے کے بعد تو گھر کا ماحول کیسا ہوتا تھا؟ مشاعروں سے جب لوٹتے تھے تو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے والد مرحوم جو تھے، شروع میں مجھ سے ناراض بھی رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر جب وہ مجھ سے خوش رہنے لگے تو وہ کہتے تھے اپنے دوستوں سے کہ میری جو نیکیاں ہوں گی ان کے صلے میں اللہ نے منور کو میرے گھر میں پیدا کر دیا۔ میری والدہ اسی پی جی آئی میں مرتے مرتے میری لڑکیوں سے کہہ گئیں کہ تمہارے باپ سے ہم کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، میری ماں نے مجھے کبھی مارا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے غلطی نہیں کی، میں بہت اچھا تھا، اس لیے کہ میری دادی جب پاکستان جا رہی تھیں تو وہ میری اماں سے کہہ گئی تھیں کہ دیکھو دلہن، اگر تم منور کو مارو گی تو ہم سمجھیں گے تم نے اپنی ساس کو مارا ہے۔ تو جب اماں مارنے کو دوڑتی تو ان کو ہنسی آ جاتی تھی۔ مجھے سوتے میں چلنے کی عادت تھی، امی رات بھر جاگتی تھی کہ ایسا نہ ہو یہ سوتے میں اٹھے چلا جائے، دروازہ کھول کے کھو جائے۔ تو ماں میرے یہاں مطلب ایسی محبوب بن کر آئی کہ پھر وہ مجھ سے نکل نہیں سکی میرے ذہن سے۔ کیا منور رانا صاحب ایکسیڈنٹل شاعر تھے، بن گئے، یا حالات نے بنا دیا، یا کچھ اور مجبوری تھی، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑا؟ وہ کیا؟ ایکسیڈنٹل تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ ایکسیڈنٹلی یہ ہوا تھا کہ میرے والد کے دوستوں نے کہا کہ جب ہائر سیکنڈری سے مجھے بی اے میں جانا تھا تو ان کے دوستوں نے کہا کہ اس کو بی کام میں ایڈمٹ کرا دو۔ میرا بی کام میں ایڈمیشن کرا دیا۔ مجھے بچپن سے شوق تھا یا وکیل بننے کا یا پروفیسر بننے کا۔ والد صاحب ظاہر سی بات ہے بہت سخت تھے ہمارے، تو وہ مجھے وہی پڑھتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جب اکاؤنٹنسی یا بک کیپنگ کا
پیریڈ ہوتا تو میں باہر نکل کے سگریٹ پیتا, چائے پیتا, گھومتا رہتا, نہیں جاتا. تو مجھے شوق تھا پروفیسر بننے کا یا وکیل بننے کا. شاعری ہمارا سب مولویوں کا خاندان تھا. پاکستان آپ چلے جائیں تو پورا خاندان داڑھی والا ہے. تو میرا لیے کہ ہم اکیلے مولویوں کے خاندان میں ہم اکیلے گنہگار پیدا ہوئے کہ شاعر ہو گئے. تو لیکن یہ ہے کہ جو جذباتی طور پر ہم شاید ایسے تھے کہ ہمیں شعر کہنا چاہیے تھا, اور ہم نے شعر کہے. ہم نے کہانیاں لکھی, ہم نے بہت کم عمری میں ڈرامے لکھے, تو بہت سبھی کچھ کیا. ہر راہ سے گزرا ہوں مسرت ہو کہ غم ہو, تو ایسے کیا شعر ہے کسی کے, تو سب ہم نے کیا. شاعری تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آخری دنوں میں جب والد صاحب بیمار رہنے لگے, میں ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے لگا, تو میں نے پھر ڈرامے کا چکر چھوڑ دیا, اور جتنے شوق تھے سب چھوڑ دیے, میں شاعری کرنے لگا. اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں جس کام میں گیا اس میں مجھے عزت بھی ملی, شہرت بھی ملی. یہ شاید میری ایمانداری ہو یا میرا نصیب ہو. منور صاحب, آخری سوال, کون سا شاعر منور رانا صاحب کو محبوب ہے, اور کون سے اشعار منور رانا صاحب اپنے اور دوسروں کے گنگناتے ہیں؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ ہماری پسند میں کبھی 1 یا 2 یا 10 یا 20 شاعر نہیں رہے. ہماری یہ جو اپنی پسند تھی, تو ہم شاعروں کو, ایون کویوں کو, جو بھی ہوں, پوئٹری کو اپنے خاندان کا سرمایہ سمجھتے ہیں. تو ہم کوئی بھی شاعر ہو, جس طرح ایک خاندان میں جب کوئی شادی ہوتی ہے, کوئی بیاہ ہوتا ہے, تو اس میں وہ رشتہ دار بھی آتا ہے جو گورنر ہوتا ہے, وہ رشتہ دار بھی آتا ہے جو سپاہی ہوتا ہے, سب برابر کے درجے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح شاعری میں بھی ہم نے کسی شاعر کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھا. جو ملا اس کو سنا, جس کی کتاب ملی اس کو پڑھا اور سیکھنے کی کوشش کی. اور چونکہ ہمارے یہاں جو کلکتے سے مغربی بنگال اردو اکیڈمی جیسے وہ چھاپتی ہے میگزین روح ادب, تو اس میں ایک تجربہ یہ کیا جاتا تھا کہ اکثر دوسرے ادب کا ٹرانسلیشن ہمارے یہاں چھاپا جاتا تھا. تو مجھے یہ عادت پڑ گئی یا چسکا پڑ گیا کہ مجھے ہر زبان تو آتی نہیں, کسی کو بھی ہر زبان نہیں آ سکتی ہے. تو میں مختلف زبانوں کی شاعری یا افسانے کہانیاں پڑھتا تھا, یہ دیکھتا تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں. تو اس کی وجہ سے ہم عام طور سے اردو کے ان شاعروں کے, اپنی عمر کے ان شاعروں کے مقابلے میں بہت بہتر شعر کہتے تھے, بہت نئے شعر کہتے تھے, جو پٹری پہ پٹری رکھ کر کے دوڑتے چلے جاتے تھے. میں نے یہ دیکھتا تھا کہ بنگلہ میں کیا کہا جا رہا ہے, کنڑ میں کیا کہا جا رہا ہے, آسامی میں کیا کہا جا رہا ہے, اڑیا میں کیا کہا جا رہا ہے. تو اس سے میں دیکھتا تھا اور مجھے فائدہ پہنچتا تھا. تو وہ کون سے اشعار ہیں جو آپ اپنے یا دوسروں کے اکثر گنگناتے ہیں؟ یہ اگر آپ اس پر تو 1 گھنٹے آپ بات کریں تو, کیونکہ ہم تقریباً 10,000 سے زیادہ شعر مجھے یاد ہوں گے. اپنے شعر تو میں ایسے سناتا ہوں مجبوری میں, جیسے کوئی بزدل اپنی بہادری کے واقعات سنائے. ہمیں دوسروں کے شعر بہت یاد رہتے ہیں. آپ کہیے تو 1 آدھ نمونے کے طور پہ سنا دیں. وہی مثلاً ایک شعر ہے کہ شاعر لکھنوی تھے کوئی پرانے, ان کا شعر ہے کہ ان کے ہونٹوں پہ محبت کا فسانہ آیا, ان کے ہونٹوں پہ محبت کا فسانہ آیا, بجھ گئے ہم تو چراغوں کا زمانہ آیا. یا رحمت لکھنوی کلکتے میں شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے کہ کفن دامن نہیں ان آنسوؤں کو ہم کہاں ٹانکیں, کفن دامن نہیں ان آنسوؤں کو ہم کہاں ٹانکیں, تیرے صدقے تیرے آنسو ذرا تاخیر سے نکلے, تیرے صدقے تیرے آنسو ذرا تاخیر سے نکلے. تو اس طرح سے ہے مختلف. کیا آپ لگتا ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک بڑی پاری کھیل لی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو بچ گئی ہو, رہ گئی ہو, کرنے سے چاہ کر کے نہ کر پائے ہوں؟ اصل میں ہماری جو
آرزوؤں کی جھولی تھی بہت تھوڑی سی تھی. ہمارا خیال تھا ہمیں اس سے زیادہ ملا, اللہ نے اس سے زیادہ دی, کیونکہ شاعری میں مقبولیت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو محبوبیت اللہ نے مجھے عطا کی یہ کمال کی تھی یا کمال کی ہے. آج بھی جب میں کہیں سے گزرتا ہوں تو اکثر عورتیں ہندو ہوں مسلمان ہوں مجھے روک کے اپنے بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھواتی ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے اس کے لیے, آپ ماں سے بہت پیار کرتے ہیں آپ نے, تو آپ اس کو دعا دے دیجئے اس کو. تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو لوگ مجھے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بریف میں منور صاحب, وہ ہم عصر کون سا شاعر ہے جس سے اکثر آپ کو ڈر لگتا ہو یا اس کو دیکھ کے خوشی آتی ہو یا اس کو ایز اے کمپٹیٹر آپ نے ٹریٹ کیا ہو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ڈر ور تو خیر کبھی میرے دل میں رہا نہیں, لیکن یہ ہے کہ راحت میرے دوست تھے, راحت اندوری, ہم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے. لیکن جب راحت کا بھی انتقال ہوا تو اس کے بعد مجھ سے کسی چینل نے پوچھا کہ راحت صاحب کے بعد تو آپ بہت اکیلے ہو گئے. ہم نے کہا ہم بالکل اکیلے ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مشاعروں میں جائیں گے؟ ہم نے کہا میرا خیال ہے کہ اب ہم مشاعروں میں نہیں جائیں گے, میری کوئی دلچسپی مشاعروں میں راحت کے بعد نہیں ہے. تو کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ نائکا جو ہے وہ نائکا کے سامنے ہی رقص کرتی ہے, رنڈیوں کے سامنے نہیں ناچتی. تو ہم نے کہا وہ برابر کا اس کا شعر تھا کہ اے خدا دشمن بھی مجھ کو آنکھ میں خون میں رنگت نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے, اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. تو میرے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں, تو ہم کیا جائیں مشاعرے میں. شکریہ منور صاحب بہت بہت ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے منور رانا صاحب جنہوں نے اپنی زندگی سے لے کر سیاست سے لے کر بچپن سے لے کر عمر کے ہر سوالوں کا جواب دیا, چاہے وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہو, اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ہو. نمسکار. ہماری یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں. ساتھ ہی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.